السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں انشاءاللہ. خیر وفیت سے ہوں گے. سورۃ صافات کی تفسیر میں پڑھی تھی تو اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. ابھی میں سورۃ صاد پڑھنے لگی ہوں. اس کا نام کیوں رکھا تھا؟ زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صاد نام کیوں رکھا تھا؟ آغاز ہی کے حرف صاد کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. زمانہ نزول جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، بعض روایات کی روح سے سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی. اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا 4تھا سال قرار پاتا ہے. بعض دوسری روایت اسے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے. ایک اور سلسلہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرض کے زمانے میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی. اسے اگر صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے. یہاں پر زمانہ نزول کمپلیٹ ہو گئے. تاریخی پس منظر: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو روایت نقل کی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب ان کا یہ آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور بھتیجے کا جھگڑا چکا دیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا جھگڑا چل رہا تھا اس کے بارے میں یہ بات کریں. کہیں ایسا نہ ہوگا کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں. تو بس یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کی وفات ہو جائے گی تو یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ ظاہر ہے وہ ایمان لانے کے لیے کلمہ کے لیے تبلیغ کر رہے تھے تو ان سے بحث آلریڈی چل رہی تھی، تو یہ نہ ہو کہ بعد میں اور زیادہ اس پہ بحث ہو تو ہم یہیں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے معاملے میں نہ بولے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دے کے جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے. اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے. اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش جن میں ابو جہل، ابو سفیان، مایہ بن خلف، اسود بن المطلب، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ شامل تھے. ابو طالب کے پاس پہنچے. ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایت بیان کی. پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں. آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. وہ ہمارے معبودہ کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے. سبحان اللہ، کہ اتنا زبردست یہ کلمہ طیبہ ہے کہ عرب ان کا تابع فرمان ہو جائے، یعنی کہ اس کلمے کی اتنی برکت ہے. تو لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے جیسے کم ہی لوگ، ہم لوگ بھی کم ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن کم ہی اللہ کا ذکر اور کم ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. تو کلمے کی بہت برکت ہے اور ضرور پڑھا کریں درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر پہلے تو وہ لوگ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر اس ایک مفید کلمے کو رد کر دیں. پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں. تو بس استغفار دیکھیں ذرا کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور 2 باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے.
ابن سعد رضی اللہ عنہ نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا، مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرض وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کی ابتدا کی تھی، اور مکے میں پے در پہ یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں کہ آج فلاں آدمی مسلمان ہوا اور الفلاں۔ اس وقت سرداران قریش یکے بعد دیگرے کئی دفعہ ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تبلیغ سے روک دیں، اور انہی وفود میں سے ایک وفد کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وفد ابو طالب کے پاس اس وقت گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر سرداران قریش بھکلا گئے تھے، لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ہمیں نہیں مل سکا ہے، اور نہ ان مفسرین نے اپنے محاذ کا حوالہ دیا ہے۔ تاہم اگر یہ صحیح ہو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات اس لیے کہ کفار قریش پہلے ہی یہ دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اسلام کی دعوت لے کر ان کے درمیان سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنی شرافت، بے داغ سیرت اور دانائی و سنجیدگی کے اعتبار سے ساری قوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور پھر اس کا دست راست ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہے جسے مکہ اور اس کے اطراف کا بچہ ایک نہایت شریف، راست باز اور ذکی انسان کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب جیسا اجری اور صاحب عزم آدمی بھی ان دونوں سے جا ملا ہے، تو یقیناً انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ خطرہ حد برداشت سے گزرتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اور ایک روایت کے الفاظ میں یہ ہے، ان لفظی اختلافات کے باوجود مدعا سب کا یکساں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، تو بتاؤ کہ یہ زیادہ بہتر بات ہے یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں، اور بس اپنی جگہ آپ ہی اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ خود سے ہی کلمہ پڑھ لیں، خود سے ہی مطلب جو اللہ کا دین ہے اس پہ چلتے رہیں اور باقی لوگ بھٹکے رہیں تو ان کو آگے سے راہ نہ دکھائی جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد کوشش کی اس چیز کے لیے کہ دین کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کا پیغام دینے پوری طرح پہنچانے کی کوشش کی، لیکن لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو کوئی بھی راہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں اور صراط مستقیم پہ چلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے تو اس پہ چلیں انشاءاللہ۔ تو یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، موضوع اور مباحث یہ ایک پیج ہے، اس کو بھی اسی میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ موضوع اور مباحث، اوپر جس مجلس کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تبصرے سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے۔ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور تنقید عامہ پر اصرار ہے۔ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی ہی برادری کے ایک آدمی کو اللہ کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں، صرف یہ ریزن ہے کہ اس کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اپنے ہی مطلب قبیلے کا بندہ ہے تو اس کی ہم بات مانیں کہ کوئی کہتے ہوتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، کوئی فرشتہ اترتا وہ ہمیں بھی یہ بتاتا، اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ یہ انہی جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے، اور جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محاذ ناقابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فکروں میں بھی کفار کو صاف صاف تنبیہ کیا ہے کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا بے شک،
اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، اس کے آگے تم سب سرنگو نظر آؤ گے۔ پھر پے در پے 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ مفصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن و نشین کرائی ہے کہ اس کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے، اس کے ہاں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے۔ بے جہاں بات خواہ کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے، اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں۔ لغزش پر اصرار نہ کریں، بلکہ اس پر متنبہ ہوتے ہی تائب ہو جائیں اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں کفار کو وہ باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر ضلالت کی راہ پر چل رہے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیراؤں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، کل یہ آنکھیں پھاڑ کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے، اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ اکبر۔ قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں مانا ہو رہا ہے، وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے ابلیس کو بھی مانا ہوا۔ اللہ نے جو مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس پر ابلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا۔ اسی طرح جو مرتبہ خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے، وہی آخر کار تمہارا بھی ہونا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا، تو اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ دوزخ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا اور نبی کی بات کو مانے گا، وہ دوزخ میں اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کو وہ کہیں ملیں گے نہیں، ان کو تو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی نا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، تو وہ ان کے بارے نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت بہت مہربان ہوگا انشاءاللہ، اور پیاری سی جنت میں اپنے داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلیں اور بہترین زندگی گزاریں، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام دینا ہے جنت کا، اس میں داخل ہونے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کریں، اللہ کا بہت بہت ذکر کریں، قرآن کو بہت بہت پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور بار بار قرآن کو کھولا کریں، کیونکہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو فرشتے آس پاس آپ کے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے قرآن کو دن میں کئی بار کھولنا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے، آیا جائے، بہت لیٹ ہو چکا آلریڈی، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ جلد سے جلد کمپلیٹ کروں ترجمہ۔